نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی سکرین کو فل کر لیجئے تاکہ مکمل صفحہ آپ کو نظر آ سکے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہاں سے غنیمت کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ غنیمت کا کتنے حصے ہوں گے اور کس کس کو دیا جائے گا۔ غنیمت وہ مال کہلاتا ہے جو کہ جنگ کے دوران دشمن سے لیا جائے، دشمن پر قبضہ پانے کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے اسے غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، یعنی غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص کر دیا جائے گا، اور آگے اس کے مصارف بیان کر دیے کہ وہ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے اس میں سے خرچ کیا جائے گا۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، یہ غزوہ بدر کا بیان ہے۔ یہاں پر مسلمان جو تھے وہ مدینہ کے قریبی حصہ میں تھے اور کفار مدینہ سے دوسرے دور والے کنارے میں تھے۔ والرکب اسفل منکم، اس سے مراد ابو جہل کا وہ تجارتی قافلہ ہے جس کو لے کر وہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جب تم آمنے سامنے آ چکے تھے جنگ کے موقع پر، اللہ تعالیٰ نے اس حق و باطل کے معرکہ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار کو عبرتناک شکست دوچار کیا۔ تو یہاں پر لیہلک من ہلک سے مراد گمراہی ہے، اور ویحییٰ من حییٰ، یعنی جو انسان زندگی چاہے یعنی ہدایت یافتہ ہونا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یعنی مسلمانوں پر جو تھکاوٹ تھی اس تھکاوٹ کے دوران ہی ایک اونگ اللہ تعالیٰ نے طاری فرما دی تھی جس سے وہ لوگ کم دیکھ رہے تھے، یعنی انہیں کم محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی تعداد کم ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ تمہیں زیادہ لوگ نظر آتے کہ جتنے ہیں، کہ اصل میں وہ 3 گنا تھے لیکن وہ مسلمانوں کو 2 گنا نظر آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہمت ہار جاتے اور آپس میں بحث شروع کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے محفوظ رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یعنی اس میں یہ صورت پیش آئی تھی کہ کفار کو مسلمان دگنے نظر آ رہے تھے جس کی وجہ سے ان پر رعب پڑ گیا تھا، اور مسلمانوں کو کافر دگنے نظر آ رہے تھے حالانکہ وہ 3 گنا زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں تمہیں کم دکھایا اور تمہاری نگاہوں میں انہیں کم دکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں۔ اور مسلمانوں کو کم دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھ رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے یہ قاعدہ بتا دیا کہ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب بھی کسی جماعت کے ساتھ جنگ کا موقع ہو تو جم کر لڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر 2 قواعد بتائے ہیں کہ جم کر لڑو، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں بحث نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم آپس میں جھگڑنا شروع کر دو گے تو اس کی وجہ سے تمہارا جو رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تم جمے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، یعنی یہ جو کفار جو تھے یہ اپنے گھروں سے تکبر کے ساتھ اور دکھلاوے کے ساتھ نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے۔ جب ابو جہل کا وہ قافلہ وہاں سے گزر گیا تو اس نے کہا، ابو سفیان کا قافلہ وہاں سے گزر گیا تو اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ ہم لوگ بحفاظت آ گئے ہیں، لہٰذا جنگ کو نہ کیا جائے۔ لیکن ابو جہل اس بات پر بضد تھا کہ میں جاؤں گا اور بدر کے مقام پر فتح کا جشن منا کے آؤں گا، اب ہم نکلے ہیں تو یہ جشن منا کر ہی آئیں گے۔ اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ دوبارہ آنا اس کو نصیب نہیں ہوگا، بلکہ وہیں کسی گھڑے میں وہ مردہ ہو کر گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو کہ جو دکھلاوا کرے تھے اور اتراتے ہوئے نکلے تھے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو
مزین کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا لا غالب لکم اليوم۔ شیطان جو تھا وہ سراقہ بن مالک کی شکل میں ایک بڑا لشکر لے کر آیا، یعنی کفار کے دل میں ابھی رعب تھا مسلمانوں کا، وہ تذبذب میں تھے کہ جائیں یا نہ جائیں، لیکن سراقہ بن مالک آیا، یعنی شیطان آیا سراقہ بن مالک کی صورت میں، اور اس نے کہا کہ لا غالب لکم اليوم، کہ آج کے دن تم ہی غالب ہوگے، تمہارے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ سراقہ بن مالک ایک بڑا سردار تھا، اور اس کا رعب اور اس کے تعلقات اور اس کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا، تو اس وجہ سے باقی جو ابو سفیان کا لشکر تھا ان کے دل میں بھی تھوڑی تسلی ہوئی کہ اب یہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہو گیا ہے، تو ہماری تعداد بڑھ گئی ہے۔ لیکن جب وہ کفار کا یہاں سے 1000 کا لشکر یہ لے کر آیا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے فرشتے جو ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی فرشتوں کی جو ہیں وہ سپہ سلاری کر رہے ہیں، تو یہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا، اور جب یہ مڑا واپس تو اس نے کہا کہ اپنے جن لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا، جب یہ وہاں سے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو یہ واپسی کے لیے مڑا، تو اس کے ہاتھ میں دوسرے ایک قریشی کا ہاتھ تھا جس کا نام حارث بن ہشام تھا، تو اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا، تو اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو تم ہمیں یہاں پھنسا کے، تو اس کو دھکا دیا اور کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، یعنی یہ بات کہہ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ تو جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ سراقہ بن مالک اپنا لشکر لے کر چلا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ سراقہ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آپس میں کوئی بات چیت کی ہوئی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور یہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی زیادہ ہی ہیں۔ اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ منافق جو لوگ تھے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بیماری رکھی تھی، جو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے منافقت کی وجہ سے بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہم لوگ اتنے زیادہ مسلمان جب اتنے تھوڑے ہیں اور ان کو شکست ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ اور جب یہ شیطان وہاں سے چلا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اور جب وہ مکہ واپس گئے تو وہاں جا کے لوگوں نے سب نے سراقہ بن مالک کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تم جو ہو ہمیں چھوڑ کے یعنی مکہ سے بھی ہمیں ابھار کر لے گئے، اور جب جنگ کا موقع آیا تو وہاں سے ہمیں چھوڑ کر آ گئے، یہ تمہارا فعل بہت غلط تھا۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا میں بالکل بھی جنگ میں نہیں گیا، اور مجھے تمہاری شکست کی خبر بھی تب ملی جب تم خود آئے ہو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب منافقین کی جانیں فرشتے قبض کریں گے تو وہ خود اس وقت اندازہ کر لیں گے کہ کون لوگ ہدایت پر تھے۔ آگے فرمایا کہ فرعون کے جو آل تھی انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب دے دیا، یعنی امت محمدیہ کے جو منکرین تھے، یعنی نبی اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر عذاب سے دوچار کیا۔ ذالک بأن اللہ لم یکو مغیرا نعمتا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو جو نعمت عطا فرماتے ہیں اس کو بدلتے نہیں، یہاں تک کہ وہ ناشکری کرتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدل دیں۔ فرعون اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا یہی طریقہ رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا جو فرعون سے پہلے تھے، اور فرعون کو بھی غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بدترین لوگ ہیں زمین پہ، کہ یہ کفر کی وجہ سے اپنے آپ کو انسانوں سے بدترین جانوروں میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم ثم یہاں پر عہد کی جو ہے اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ عہد کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور جو عہد کو پورا کرتے ہیں وہ متقی لوگ ہیں، لیکن جو لوگ عہد کو پورا نہیں کرتے وہ متقی نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان پر حملہ کریں تو اچھی طرح سے ان کو منتشر کر دیں، یعنی یہاں پہ حج کے جو قواعد ہیں اور طریقے ہیں اس کے بارے میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ، اور اگر آپ کسی قوم سے خیانت پائیں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر یعنی قواعد اگر کوئی عہد وغیرہ ہو رہا ہے تو اگر آپ جانتے ہیں کہ اس قوم میں خیانت ہے تو آپ بھی ان کے عہد کے پابند نہیں رہیں گے، ان کے خائن ہونے کے بعد آپ کے ذمہ سے بھی عہد کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ کافر ہیں جو واپس چلے گئے ہیں جنگ سے بچ کے وہ بچ گئے ہیں، بلکہ وہ بھی عاجز ہی ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ جنگ کی تیاری کرنا وَأَعِدُّوا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ کی تیاری کے لیے جانوروں کو، گھوڑوں کو
اور اسی طرح دوسرے سامان کو تیار کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا، کیونکہ ان چیزوں میں اخراجات آتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، تو یہ فرما دیا کہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کفار دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، کسی بھی جنگ میں وہ دھوکے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب نہیں آئے۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر یہ بھی احسان اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی ہے، اور یہ کوئی عام اور آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ خاص اللہ کا احسان ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کافی ہیں، اور وہ ایمان والے جو آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کفایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو ہر روز ترغیب دیتے رہیں، ان کو ابھارتے رہیں، قتال پر جنگ کرنے کے لیے ان کو ابھارتے رہیں، ان کے دل میں جہاد کا شوق زندہ کر کے رکھیں، اور یہ بتائیں کہ اگر تم میں سے 20 صابرون 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں گے، جم کر لڑنے والے ہوں گے، تو وہ 200 پر قابو پا لیں گے، اور اگر 100 لوگ ہوں گے تو وہ 1000 پر قابو پا لیں گے۔ یہ اس وقت تھا جب تک کہ مسلمان تھوڑے تھے، لیکن اس کے بعد جب مسلمان زیادہ ہو گئے، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے اندر تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی اگر مسلمان 100 ہوں اور کافر 200 ہوں اور مسلمان ڈر کے بھاگیں گے تو یہ جنگ سے بھاگنے کے زمرے میں آئے گا، لیکن اگر وہ زیادہ ہوں، 400 ہوں، 600 ہوں اور مسلمان 100 ہوں، تو اگر یہ واپس آ جائیں گے تو اس کو جنگ سے بھاگنا نہیں شمار کیا جائے گا۔ ما کان لنبی، یہاں پر یہ آیا تھا کہ جب غزوہ بدر میں 70 کے قریب کافر جو ہیں وہ قیدی بن گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا تھا، تو آپس میں مشورہ کیا گیا کہ ان کے لیے کیا کیا جائے۔ تو کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، اور کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی چونکہ یہ بڑے بڑے سردار قابو میں آ چکے ہیں، لہٰذا ان کو قتل کر کے ان کے رعب کو اور ان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، اس لیے آپ کی جو رائے تھی وہ اس طرف تھی جس میں قیدیوں کے لیے رحمت کا معاملہ تھا، اور وہ تھا فدیے والے میں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کا فیصلہ فرمایا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو قیدی بنائے، یعنی قیدی بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ یوسخینا کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین میں یعنی کسی کی قوت کو توڑ دینا، یہاں تک کہ کافروں کی قوت کو توڑ دیتے، اس کے بعد اگر قیدی بنائے جاتے تو ایک علیحدہ بات تھی، اور یہ آگے جا کر یہ حکم آ جانا تھا کہ قیدی بنانا جائز ہے۔ لولا کتاب من اللہ لسبق لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہاں پر بتا دیا کہ اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا، اس سے مراد لوح محفوظ میں تھا کہ لکھا ہوا نہ ہوتا تمہیں اس میں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ آتا ہے کہ ابھی مسلمانوں پر مال غنیمت حلال نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن چونکہ یہ بات لکھی ہوئی تھی لوح محفوظ میں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو حلال کر دیا اور ان کو عذاب نہیں دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ جَعَلًا حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم نے غنیمت میں حاصل کر لیا تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آگے فرما دیا کہ جو تمہارے پاس قیدی ہیں، اگر تمہیں ان کے دل میں خیر سے مراد ایمان ہے، اگر تمہیں ان کے دل میں ایمان محسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم نے ان سے لے لیا ہے۔ یعنی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کے دلوں میں ایمان کو پاؤ تو ان کو بتاؤ کہ جو تم نے مال یا فدیہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دیں گے، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اور اگر تم خیانت کرو گے، یعنی واپس جا کے پھر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ وغیرہ کرنے کی تیاری کرو گے، تو یاد رکھو کہ تم نے اس سے پہلے بھی خیانت کی ہے۔ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم پر قابو دے دیا۔ اور یہاں پہ ان ایمان والوں کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو جہاد کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کریں گے. جو دین کی مدد کریں گے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ ان کی مدد کرے. والذین کفروا بعضهم، کافر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں. ان آیات میں ہجرت کے احکامات کا ذکر ہے اور خاص طور پر ان معاملات کا ذکر ہے جو کہ وراثت سے متعلق ہیں، اور ساتھ ساتھ جو غیر مہاجر ہیں ان کی بھی وراثت کا ساتھ ساتھ ذکر آ گیا ہے. تو ان کی اب دو قسمیں تھیں، ایک مسلمان اور دوسرے کافر. اور پھر مسلمان بھی اس وقت کے لحاظ سے دو قسم کے تھے، ایک مہاجر جو مکہ سے ہجرت فرض ہونے پر مدینہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، اور دوسرے غیر مہاجر جو کسی عذر کی وجہ سے مکہ ہی میں رہ گئے تھے. تو اسلام کے شروع میں چونکہ اکثر ایسا تھا کہ باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے شروع میں حکم دیا تھا کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مستحق، اس کے مال کے مستحق اس کے عزیز و اقارب ہی ہوں گے، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا تھا کہ جو انسان مر جائے گا تو اس کی مال کا جو حق ہے وہ اس کے رشتہ داروں کو ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رشتہ داروں کو ہی وارث بنا دیا. اور اس میں بہت تفصیل ہے جو کہ کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. یہاں سے سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ. یہ سورہ توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ انفال ہی کا کچھ حصہ ہے، اس وجہ سے اس کے درمیان میں بسم اللہ نہیں. اگر ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی جائے گی، لیکن اگر ہم نے یہیں سے تلاوت شروع کی ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین، یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان براءت ہے مشرکین سے. فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، یہاں پر فرما دیا تھا کہ یہ 4 ماہ جو ہیں یہ اس میں زمین میں چل پھر سکتے ہیں، اس کے بعد تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی یہ 4 ماہ ہیں جس کے اندر تم کو یہ پناہ کی جگہ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو. یعنی جتنے معاملات اور معاہدات مسلمانوں کے ساتھ تمہارے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں، اور یہ 4 ماہ جو ہیں ان میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب کفار کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ 4 ماہ یہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ڈھونڈ کے اپنے لیے پناہ گاہ تلاش کر سکتے ہیں. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یہاں پر اعلان کر دیا گیا تھا یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ اس اعلان کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام معاہدات کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی غفلت میں نہ رہ جائے. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ساتھ ہی اس بات کا استثناء کر دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ پہلے سے معاہدے چلے آ رہے تھے ان کے معاہدے باقی رہیں گے. یعنی ان میں اگر کوئی جیسے انسان کچھ آپس میں اگر کوئی 2 انسانوں کے تو ان معاہدات کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی عہد کو توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں پر ان اللہ یحب المتقین سے بتا دیا کہ تم اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر اسلامی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھو، اور جب اشرے حرم گزر جائیں تو پھر تم ان کو قتل کر لو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ لے لیتا ہے تو آپ اس کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی اگر کوئی پناہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے پناہ دے دی جائے، تو یہ حکم دیا گیا کہ آپ پناہ دے دیں اور آپ اس کو سمجھائیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں کہ اور پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دیں. ممکن ہے کہ وہ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہو کر وہ مسلمان ہو جائے، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اتنی یعنی کہ غلبہ پانے کے باوجود اسلام کیا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا احکامات ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اسی طرح اگر پناہ مانگتے ہیں تو ان کے ساتھ میانہ روی اختیار کی جائے. اور یہاں پہ بتا دیا کہ کافروں اور مشرکین کا اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی عہد نہیں ہو سکتا. لیکن مسجد حرام میں جنہوں نے عہد دیا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے کہ اگر وہ سیدھے رہیں گے تو آپ بھی ان کے لیے سیدھے رہیے گا. اور یہاں پر بتا دیا کہ یہ لوگ
ایسے ہیں کہ اگر یہ آپ پر قابو پا لیتے تو یہ کبھی بھی کسی نرمی کا مظاہرہ نہ کرتے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے جو ہے وہ تھوڑی قیمت خرید لی ہے، ان کا راستہ بہت ہی برا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ یہ لوگ کسی بھی رشتہ داری کا، جیسا کہ آپ پہلے مکہ میں رہ چکے تھے اور انہوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، کسی بھی رشتہ داری یا قرابت کا احساس نہیں کرتے اور سرکشی میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ سب برائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کر لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہ رکھنا، فَإِخْوَانُكُمْ فِي دِينِكُمْ، بس وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی وہی کافر جو آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، جن کے دلوں میں ذرا برابر بھی شفقت نہیں تھی، اگر وہ توبہ تائب ہو کر نماز کی ادائیگی کرنے لگے، احکامات شریعہ کو ماننے لگے، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لیکن اگر وہ قسموں کو توڑ دیں اور وہ دین میں طعن کریں، یعنی بری بری باتیں بیان کریں، تو پھر ان کے ساتھ تم قتال کرو، جہاد کرو۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کہ تم کیوں نہیں ایسے لوگوں سے لڑتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی ہیں، انہوں نے رسول کو بھی نکالنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ اس کو کرنا شروع بھی کر چکے تھے ایک مرتبہ۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بیدیکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کر دے گا اور تمہاری مدد کرے گا، اور ایمان والے لوگوں کے دلوں کو شفا عطا فرمائے گا، اور ان کے دلوں کا جو دکھ ہے اور تکلیف ہے اس کو ختم فرما دے گا۔ یہ جہاد کے ثمرات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جہاد کے کتنے زیادہ ثمرات ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض ہو گیا تاکہ تم میں سے ایمان والے اور جو اپنے رسول کی مدد کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے۔ اور فرما دیا کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوں، یہاں سے ان کو منع کر دیا گیا کہ وہ اپنے پرانے طریقے پہ جو طواف بیت اللہ کیا کرتے تھے یا حج کے احکامات کو اپنے طریقے پہ پورا کیا کرتے تھے، تو وہ ان کو منع کر دیا اور فرما دیا گیا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو شخص مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے متعلق اللہ کے معاملات میں کسی غیر سے نہیں ڈرتے، بلکہ اللہ کا خوف سب سے پہلے ان کو دامنگیر ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کفار یہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ ہمارے پاس بڑے بڑے اعمال ہیں، ہم حجاج کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی سوچ نہ رکھنا کہ یہ دونوں کام، اور مومن شخص جو اللہ پر ایمان لانے والا ہے، آخرت پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے پاس برابر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجہ، بہت بڑا درجہ ہے ان کا عند اللہ، اللہ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عہدے بھی بڑے بڑے دیے ہیں، طبقات بھی بڑے بڑے دیے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینا کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے لیے نکل پڑنا، آپ ان کو خوشخبری دیجئے اللہ کی طرف سے رحمت کی اور خوشنودی کی، اللہ کی رضامندی کی، اور ایسے باغات کی جس میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے رشتہ دار، اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر جو ہے وہ دوستی نہ ہو، بلکہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگرچہ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اسی طرح جو ہیں یہ تمہارے گھر ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، اور وہ تجارت کا مال، تجارتیں جن کو تم چاہتے ہو کہ اس میں نقصان نہ آئے کبھی، یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں، تو یہ یاد رکھو کہ پھر تم انتظار کرنا اللہ کے حکم کے آنے کا، یعنی اللہ کی سزا کے آنے کا، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تمہیں تیار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر جگہ پر، بہت سی جگہ پر مدد فرما چکا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر تمہاری مدد فرما چکا ہے، لیکن یوم حنین کو یاد کروایا گیا جب تمہیں تمہاری کثرت نے، یعنی کہ
تعجب میں ڈال دیا تھا، اچھی لگنے لگ گئی تھی تمہیں تمہاری کثرت۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب مسلمان گئے تو کفار پہلے سے مورچے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے ایک بارگی سے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، جس سے مسلمان سارے بکھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لم تغنی عنکم شیئا، کہ تمہارا جو سامان تھا، سب کچھ تھا، وہ تمہیں کام نہیں آیا۔ وضاقت علیکم الارض، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہیں تنگ محسوس ہونے لگی اور تم پشت پھیر کر بھاگ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ تم پر سکون کو نازل کیا، اپنے رسول پر بھی اور اپنے ایمان والے بندوں پر بھی۔ ثم یتوب، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا کہ تم نے جو تھوڑی دیر کے لیے سمجھا تھا کہ ہمارا مال اب کافی ہے تو ہم جنگ جیت ہی جائیں گے، تو اس کی وجہ سے واپس تم اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری مدد فرمائی۔ آگے فرمایا گیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہ نجس ہیں، لہٰذا وہ مسجد حرام میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نہیں آئیں گے تو فقر و فاقہ ہو جائے گا، تو یہ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار کر دے گا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہاں پر فرما دیا جہاد کا پھر حکم دے دیا گیا کہ کافروں سے جہاد کرتے رہیے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے ان کو وہ چیز وہ حلال سمجھتی ہیں اور وہ دین حق کو اختیار نہیں کرتے، لہٰذا آپ ان سے قتال کریں، یا پھر یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔ اہل کتاب مراد ہیں یہاں پر یہودی وغیرہ، عیسائی وغیرہ، کہ آپ ان کو پہلے دعوت دیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو قتال کریں، اور پھر اگر وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو پھر آپ ان کو ایسے ہی ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیں۔ عزیر اللہ کے نبی تھے، یہودیوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی کہا کہ مسیح جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ان کی منہوں کی افواہیں ہیں، فضول باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مارے، کہاں وہ الٹے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم، انہوں نے اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو گویا کہ خدا ہی بنا لیا تھا، کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ دیتے تھے ان کے مقابلے میں وہ اپنے احبار اور رہبان کے، اپنے مشائخ اور علماء کی باتیں مانتے تھے۔ اور جو مسیح علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، ان کے جو علماء اور مشائخ تھے وہ غلط حکم دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی صفائی بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو کہ ایک ہے اور وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی روشنی جو ہے اس کو ختم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مٹنے نہیں دیتے اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ آگے ایمان والوں کو فرما دیا گیا کہ یہ جو علماء اور مشائخ ہیں، کفار کے علماء اور مشائخ ہیں، یہ غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور خزانے بناتے ہیں، لہٰذا آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس دن آگ کو گرم کر دیا جائے گا اور ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو، یعنی جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرض مقدار رکھی ہوئی ہے اس کو ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے سزا رکھی گئی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کا سال ہے، ایک سال کی مہینوں کی گنتی 12 ہیں، یعنی یہ جو 12 مہینے ہیں یہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طے کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تب ہی یہ طے کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن، لہٰذا اس میں کمی بیشی نہ کیا کرو۔ قاتل المشرکین، فرما دیا کہ مشرکین سے قتال کرتے رہو جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی معیت کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی۔ انما النسیء زیادہ، کہ نسی کا معنی ہے کہ وقت سے مؤخر کر دینا، پیچھے کر دینا، کہ جو نسی تھی وہ مہینوں کو پیچھے کر دینا۔ کفار ایسا کیا کرتے تھے کہ جب ان کو حرمت والے مہینے ہوتے تو وہ یہ مشہور کر دیتے کہ یہ مہینہ حرمت والا نہیں نا، اور اس میں قتال کر لیتے، لوٹ مار کر لیتے، اس وجہ سے انہوں نے بہت سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا۔ یضل بہ الذین کفروا،
کہ جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ان کو حلال کر لیتے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو پورا کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے اور کافروں کو ہدایت نہیں ملتی. یہاں پر ان مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دے دے تو تم اس سے پیچھے نہ رہا کرو. دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. دنیا میں صرف تھوڑی دیر کا فائدہ اٹھانا ہے. اگر تم جنگ کے لیے نہ نکلے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. اور اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے والے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی کر چکے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور غار کے میں پریشانی کا وقت تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون کو نازل فرمایا اور ایسے لشکر سے ان کی مدد فرمائی جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جو ترکیب تھی اس کو مٹی میں ملا دیا اور اللہ کا کلمہ بلند رہا. انفروا خفافا وثقالا، اب یہاں پر فرما دیا کہ چاہے سامان تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتے رہا کرو. وَلَوْ كَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ. تو منافق لوگ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوغلی پالیسی رکھے ہوئے تھے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر سامان ملنے والا ہوتا اور اسی طرح سفر جو ہے وہ معمولی ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے پیچھے آتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن وہ تکلیف اور مشقت سے بچتے ہیں کیونکہ وہ دل سے تو نہیں کرتے، اوپر سے کرتے ہیں. تو وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بہانے بناتے ہیں. اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے. عفا اللہ عنک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر فرما لیا، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، جب تک کہ وہ ان کا سچ نہ ظاہر ہو جاتا اور آپ ان کے جھوٹ کو نہ جان لیتے. اب یہاں پہ فرما دیا کہ جہاد کی ان لوگوں کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے جو اللہ اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ سے آ کے یہ کہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے. ان لوگوں کے لیے اجازت ہے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر، اور ان کے دلوں میں بھی شک ہے. اگر وہ نکلنے کا ارادہ کر لیں تو چونکہ نفاق ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نکلنا پسند نہیں، لہٰذا وہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی رہیں. اور فرمایا کہ اگر وہ نکل بھی جاتے تو صرف اور صرف یہ فتنہ ہی برپا کرتے. ان تمام آیات میں غزوہ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما دیا تھا کہ دور کا سفر ہے، گرمی کا موسم تھا. تو یہ ساری صورتحال جو پیچھے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اگر یہ مدد نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو مدد کریں گے ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر جو روم کا بادشاہ تھا اس کے مقابلے کے لیے نکلے. لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ وہیں سے واپس ہو گیا. اور جبکہ منافق لوگ جو تھے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے رہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی جب تک کہ ان کا ایمان ثابت نہ ہو جاتا. اور بعض جو کافر تھے وہ صرف جاسوسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے تاکہ وہ جاسوسی کر سکیں، اور ان کے دلوں میں جو تھا شک تھا. یعنی وہ فتنہ ہی تلاش کریں گے. ان تصیبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لیا، لہٰذا آپ لوگ ہی اس کو بھگتو. تو آپ فرما دیجئے کہ ہرگز نہیں، جو بھی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہوا ہے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں. اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم 2 بہتریوں میں سے ایک کو ہم انتظار کرتے ہیں. ہم انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے تمہارے ان منافقت کی وجہ سے، اور تم بھی انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. پھر مسلمانوں سے فرما دیا کہ تم نکلو، ہر حالت میں نکلنے کو فرما دیا کہ اب تم سے
واپس وہاں بیٹھے رہنا جو ہے اور اسی طرح نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو چندے کے لیے صحابہ بہت سا مال لے کر آ رہے تھے، تو یہاں پر فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، کہ جو منافقین کا مال قبول نہیں کیا جاتا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، نہ وہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سستی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، اور وہ مال کو بھی ناپسندیدگی سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اگر ان کے پاس مال اور اولاد کی کثرت ہے تو آپ ان سے متعجب نہ ہوں، آپ کو وہ چیزیں اچھی نہ لگیں، کیونکہ جو دنیا کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ یحلفون باللہ انہم لمنکم، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وہ آپ ہی میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہی ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں بلکہ ایک علیحدہ قوم ہے۔ لو یجدون ملجا او مغارات، تو یہ اس وجہ سے ایسا کر رہے تھے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ رہیں۔ اگر یہ کافر ہو جائیں گے، اپنا کفر ظاہر کریں گے، تو ظاہری بات ہے کہ جو کافروں سے جزیہ لیا جاتا یا جو جہاد وغیرہ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کو بھی آتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ وہ کوئی اپنے لیے کوئی چھپنے کی جگہ یا کوئی پناہ گاہ تلاش کرتے تو یہ فوراً وہیں پہ جا کر جمع ہو جاتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے صدقات لے کر آئیں، جہاد کا موقع تھا، چندہ فرمایا، تو کچھ صحابہ نے بہت زیادہ مال دیا جس پر انہوں نے کہا کہ یہ ریاکار ہے اور یہ اتنا مال خرچ دے رہے ہیں، اور کچھ صحابہ نے بالکل معمولی چیزیں لے کر آئے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ لو یہ بھی اتنی چھوٹی چیز کون صدقہ کرتا ہے، تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ ان میں سے انہیں دیتے ہیں، اگر تو اپنی پسند کا انہیں مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کی یہ بات ہوتی کہ جو اللہ نے ہمیں دیا اس پر وہ راضی رہتے، اگرچہ وہ تھوڑا ہوتا زیادہ ہوتا، اور یہ کہتے کہ حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو اور بھی زیادہ فضل عطا فرماتا۔ انما الصدقات للفقراء، یہاں سے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں کہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، اور جو معاملین ہیں یعنی جو اس کو اکٹھا کرنے میں لگے ہوتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور یہ اسلام کے شروع میں جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کو دلوں کو جمانے کے لیے، ان کے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے اسلام کی ان کو دیے جاتے تھے، اور پھر رقاب، اور قیدیوں کو چھڑانے میں، والغارمین، اور جو قرض دار ہیں، غریب ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی میں، اور اسی طرح مسافروں کو دیے جائیں گے، مسافروں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا اذن، وہ صرف کان ہے، یعنی وہ کفار جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، منافقین جب آپ سے آ کے کہتے کہ ہمیں یہ عذر ہے، ہمیں یہ عذر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے انہیں اجازت دے دیتے، ان کے عذر کو قبول فرما لیتے۔ تو اس پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اذن، کہ وہ تو صرف سنتا ہے باتیں، اس نہیں کہ اس کو جو مرضی کہہ دو وہ بس سن لیتا ہے خاموش ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، ان کا سن لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور مومن جو ہیں ان کا یقین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور رحمت ہے تمام مومنین کے لیے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہیں، لیکن پھر بھی جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے، یؤذون رسول اللہ، جو رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے آ کر تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ یعنی صرف مفاد کے لیے وہ قسمیں اٹھائیں گے کہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیں، لیکن اگر اس کی بجائے وہ صرف اللہ اور اس کو رسول کو خالص دل سے اخلاص سے راضی کرنے کی کوشش کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور وہ مومن ہوتے۔ الم یعلموا انہ، انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹھکانہ بنایا ہے کہ جس میں سزاؤں کی انتہا ہے۔ آگے فرمایا کہ منافقین کو اس بات کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی صورت نازل ہو جائے جس میں ان کا پورا پول کھول دیا جائے کہ یہ نفاق کے ساتھ مسلمان ہوا ہے، یہ سچا مسلمان نہیں ہے۔
تو آپ فرما دیجیے کہ مذاق کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے بھیدوں کو کھولنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ مذاق کیا جائے؟ یعنی اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات ایسی چیزیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ مذاق کرو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تو آپ یہ فضول باتیں نہ کرو کہ ہم مذاق کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، یہ تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اور لہٰذا سزا دی جائے گی کیونکہ تم ہمیشہ سے مجرم ہی رہے ہو۔ منافق مرد، منافق عورتیں بعض برائی کا حکم دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، اور ان کی منافقین کی جو ہیں برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، جو ان کو کافی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے اور وہ اسی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقوں تمہارے سے پہلے بھی لوگ ایسے گزر چکے ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور زیادہ ان کے پاس مال اور اولاد تھے، ان کی عادات بھی تمہاری طرح تھی، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے جیسے تم نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی باعث عبرت بنا دیا۔ یہی، اور تم لوگ بھی کیونکہ ان کے طریقے پر چل رہے ہو تو تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا تمہارے پاس قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اصحاب مدین اور دوسری بستیوں کی خبریں نہیں آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تفصیل سے بتا دے رہے ہیں۔ یہاں پر استفہام انکاری ہے کہ آ چکی ہیں، اس کے باوجود اگر تم بات کو نہیں مانو گے تو یہ تم خود پر ظلم کر رہے ہو۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہے مسلمانوں کا حال بتا دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہترین گھر ہوں گے اور کامیابیاں ہوں گی۔ آگے فرما دیا کہ جاہد الکفار والمنافقین، منافقوں سے بھی جہاد کیجئے اور کفار سے بھی، وغلظ علیہم، اور اب ان سے نرمی کا معاملہ چھوڑ دیجئے، ان کے اوپر سختی کیجئے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں اٹھائیں گے آپ سے کہ ہم نے یہ باتیں نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا، اور تحقیق وہ کفر کی باتیں کر چکے ہیں اور وہ کافر ہو گئے اپنے اسلام لانے کے بعد۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو بری عادتیں تھیں اور ان کے جو راز سے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیے کہ اب اگر وہ اسی طرح رہیں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یعنی دونوں صورتیں ان کو بتا دیا۔ مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس بات کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیا تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں تو وہ بخل کرتا ہے۔ اس میں بھی بتا دیا کہ صرف مال حاصل کرنے کے لیے دعوے کرتا تھا اور جھوٹے دعوے کرتا تھا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سزائیں جو ہیں ان کے نفاق کی وجہ سے ہی دی جائیں گی، جو قیامت کے دن وہ دیکھ لیں گے۔ الم یعلموا ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور باطن کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیوب کو جاننے والے ہیں۔ وہ لوگ جو صدقہ دینے والوں کو تہمت لگاتے تھے، عیب کی باتیں کرتے تھے، اگر زیادہ دیا تو ان کو کہتے کہ زیادہ دے دیا، اگر تھوڑا دیتے تو کہتے کہ ان کو تو بس یہ تو مزدور لوگ ہیں، صرف مزدوری ہی لا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہی کیا کر سکتے ہیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگرچہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، آپ نے ان کے لیے استغفار کرنا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشیں گے۔ فرح المخلفون بمقعدہم، جو منافق ہیں، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے منافق ہیں، وہ آپ کے پیچھے رہنے سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی کہا کرتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ فلیضحکوا قلیلا، تھوڑا سا خوش ہو لیں گے لیکن زیادہ روئیں گے۔ فرجعک اللہ الی طائفۃ منہم، اور فرمایا کہ جب آپ سفر سے صحیح سالم واپس آ جائیں گے، فاستأذنوک للخروج، تو اس کے بعد کسی دوسرے غزوہ کے لیے آپ جب ان کو اجازت کہیں گے کہ نکلنے کے لیے تو پھر نہیں آپ کے ساتھ نکلیں گے اور کبھی بھی آپ کے ساتھ قتال نہیں کریں گے، ان کا یہی حال ہے۔ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر منافقین میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی آپ نماز نہ ادا کریں۔ ولا تعجبک اموالہم، پھر فرما دیا کہ ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کر آپ تعجب میں نہ پڑ جائیں، اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل ہوتی
جس میں یہ حکم ہوتا کہ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور جہاد کرو، تو جو مالدار لوگ تھے وہ آ کے آپ سے رخصت مانگنا شروع کر دیتے کہ ہمیں یہ عذر ہے، ہمیں یہ عذر ہے، اور ہمیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں چھوڑ دے تاکہ ہم جو معذور لوگ ہیں، جو جنگ سے پیچھے بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہیں۔ رضو بِأَن یکونوا، وہ اس بات پہ راضی تھے کہ وہ پیچھے والے لوگوں کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی دلوں پر مہر لگا دی، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اور اس کے برعکس مسلمانوں کا حال بتا دیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، نہ صرف مالوں کے ساتھ بلکہ اپنی جانوں کے ساتھ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی خیرات کو، بہت اچھائیوں اور بھلائیوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات کو تیار کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں بڑی کامیابی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے کچھ عذر بیان کرنے والے بہانہ باز لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں، اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہیں پہ جنگ سے رک جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا عنقریب اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دیں گے۔ آگے فرما دیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کمزور تھے اور بیمار تھے، لہٰذا ان کو کوئی بھی ڈانٹ اور پھٹکار نہیں ہے، بلکہ کیونکہ وہ معذور تھے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ڈانٹ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ آپ اس کو سوار کر سکے، تو پھر آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میرے پاس وہ سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں، کیونکہ سفر بہت دور کا تھا تو بغیر سواریوں کے جانا مشکل تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ سواریاں بھی کم تھیں، اور ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے، یعنی ایک سواری 3 لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی، 2 لوگ پیدل چلتے ایک سوار ہوتا، پھر 2 لوگ پیدل چلتے ایک سوار ہوتا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میرے پاس سواری نہیں، تو وہ پھر پلٹتے تولوا ہو جاتے، اور ان کی اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جاتے ہیں وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں دکھ کی وجہ سے کہ ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ جو خرچ کر سکے۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی پکڑ ہوگی کہ جو مالداری کے باوجود آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیچھے رہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے رہیں، مال کو دیکھتے رہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہوئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔